مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ اس وقت دنیا میں یہی بہت بڑا پھڈا چل رہا ہے، مذہبی طبقے کا اور ہمارے لبرل طبقے کا۔ نا ان کے ہاں جرم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ الگ ہے۔ ہمارے یہاں جرم کی ڈیفینیشن الگ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، اپنے پروردگار جس نے پیدا کیا، جو ان کو پالتا ہے۔ رب کا معنی پالنا، جو ان کو کھلاتا ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے، مشرق سے سورج کو نکال کے دھکا دے کے مغرب میں غروب کرتا ہے، سردی گرمی خزاں بہار یہ موسم اس نے رکھے۔ فالق الحب والنوات، دانے اور گھٹلی کو پھاڑ کے پودے اور تناور درختوں میں تبدیل کرتا ہے۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل، جس سے وہ کھیتیاں پیدا کرتا ہے، زراعت پیدا کرتا ہے، کھجور پیدا کرتا ہے، زیتون پیدا کرتا ہے۔ کیا عجیب چیز ہے! آپ دیکھو، زمین کو آپ کھودتے ہو، بہت گہرائی میں جاتے ہو تو آئل نکلتا ہے، اس میں سے تیل نکلتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں پتہ نہیں صدیوں کروڑوں سال پہلے کوئی یہاں ہڈیاں وڈیاں دفن ہوئی ہیں، جو کروڑوں سال بعد جا کے کس میں تبدیل ہوئی ہیں؟ آئل میں۔ سائنس یہی کہتی ہے بھائی کوئی پروسیس ہوا ہوگا۔ لیکن ادھر زیتون کی شاخ گاڑی آپ نے ہے بھائی، زیتون کا درخت لگایا، تھوڑے دنوں میں اس کے بیج اور اس کی ٹہنیوں سے تیل نکلنا شروع۔ مٹی کو ایسے پروسیس سے اتنی سپیڈ سے گزارتا ہے کہ وہ تیل میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ تیل میں تبدیل۔ یہ تیل کیسے پیدا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ تو نہ کروڑوں سال گزرے نہ اربوں سال گزرے، یہ تو ہمارے سامنے۔ مجھے نہیں پتا زیتون کا پودا کتنے دن میں بڑا ہو کے تیل دینا شروع کر دیتا ہے وہ، اور کیسا خاندانی تیل، کیسا بہترین، صحت کے لیے کتنا مفید، کولیسٹرول لیول زیرو، آنکھوں میں چمک پیدا، بالوں میں چمک، دنیا میں مہنگا ترین تیل ہے، کتنی جلدی پیدا ہو رہا ہے۔ ایک وہ بھی تیل ہے جس کو ہم دیسی گھی کہتے ہیں، کوئی کروڑوں اربوں سال کا پروسیس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے ایسی مشینیں بنائی ہوئی ہیں گائے بھینسوں کی، اللہ کہتے ہیں سوکھا چارہ کھلاؤ اس کو، سوکھا چارہ جس میں تیل، ہڈیوں میں تو پھر بھی کچھ آئل مائل ہوتا ہوگا نا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ کروڑوں سال زمین کی تہ میں ہڈیاں رہی ہیں، وہ کروڑوں اربوں سال میں تیل بن گئی یا کیا بن گئی، ہڈیوں کا تیل ہو گیا، اور ہڈیاں تیل لینے چلی گئیں، ہڈیاں ختم، وہ تیل لینے گئی بھی ہیں اور وہ لے کے آ گئی تیل وہ۔ لیکن اس سے زیادہ اچھا تیل جو ہم کھاتے ہیں، جو جم جاتا ہے، جسے گھی کہتے ہیں، جمنے والے تیل کو کیا کہتے ہیں؟ گھی۔ کتنی جلدی پیدا ہو رہا ہے، اللہ نے ایک مشین بنا دی گائے بھینس کی شکل میں، سوکھا چارہ، نہ اس میں ذرا سی کوئی چکناہٹ ہے۔ آپ سائنسدانوں کے پاس لے کے جائیں، کسی ملحد کے پاس لے کر جائیں، خدا کو نہیں مانتا، جس نے کبھی گائے بھینس دیکھی نہ ہو، ایسا ہوتا نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، بول بھائی اس سے انسانوں کی ضرورت ہے دیسی گھی کھانا۔ انسانوں کی ضرورت کیا ہے؟ دیسی گھی۔ سنا ہے بڑا صحت کے لیے مفید ہے، کولیسٹرول نہیں بڑھتا اس سے، اور پیٹ کے لیے بھی اچھا ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں، جنرل نالج بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے نا۔ جن لوگوں کو پیٹ کے مسائل ہیں نا، دیسی گھی سے روٹی کھانا شروع کر دیں، سیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کسی ملحد ایتھیس کے پاس نا، جو خدا کو نہیں مانتے، ان کے پاس لے کے جاؤ، بولو یار، وہ کہیں گے بھائی کروڑوں اربوں سال گزریں گے، زمین میں ڈال دو شاید کچھ ہو جائے، ورنہ اس سے کچھ ہونے والا ہے نہیں۔ کہ نہیں یار، کیا یہ پاسبل ہے کوئی ایسی مشین بن جائے، ہم ادھر گھاس ڈالیں اور تھوڑے دنوں میں تیل نکل جائے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اٹ ازنٹ پاسبل۔ انگلش میں بولے گا تاکہ آپ اور زیادہ امپریس ہوں اس سے، دیسی زبان استعمال نہیں کرے گا، انگلش میں تحقیقات کتابیں پیش کرے گا آپ کے سامنے۔
وہ فلاں سائنسدان کا یہ نظریہ تھا کہ گھاس سے کبھی بھی تیل نہیں نکل سکتا. آپ کہو گے کہ آؤ میں تمہیں ایک مشین دکھاتا ہوں, آؤ میں تمہیں ایک مشین دکھاتا ہوں. آپ لے گئے پنجاب سے کوئی تگڑی بھینس, آپ نے اس کو چارہ کھلایا, تھوڑی دیر میں اس کے تھن دودھ سے بھر گئے. فوراً رزلٹ آتا ہے. آپ جانور کو چارہ کھلاؤ نا, فوراً رزلٹ آتا ہے. او آپ نے جناب دودھ نکالا اس سے, وہ چکنا گاڑھا, وہی بتا رہے کہ میرے اندر آئل بہت ہے, وہ دودھ بتا رہا ہوتا ہے. پھر آپ نے اس کو پکایا, ملائی نکالی, مکھن نکالا, اسے گرم کیا, دودھ الگ ہو گیا اور آئل تیل اس میں سے, اتنا خوشبودار, اتنا مزیدار گھی. آپ بولیں یہ لے میں نے گھاس سے نکال دی. وہ بدبخت پتہ ہے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ کروڑوں اربوں سال میں اس گھاس سے تو تیل نکل نہیں سکا, لیکن ایسی مشین اربوں سال میں آٹومیٹیکلی بن گئی ہے جو اس گھاس سے گھی نکال دیتی ہے, جس کو بھینس کہا جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ وہ کیا کہے گا؟ کروڑوں اربوں سال میں ایسی مشین آٹومیٹیکلی خود بخود بھینس جیسی وجود میں آ گئی ہے. وہ ایک سیل وجود میں آیا تھا اتفاق سے, کروڑوں اربوں سال گزرتے گزرتے وہ پتہ نہیں کیا کیا بنتے بنتے, کوئی بندر سے انسان اور وغیرہ وغیرہ ہوتے ہوتے بھینس. یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ اتفاق ہے. ذرا سی غیرت ہوگی نا, غیرت, ذرا سی غیرت کہ اپنے بنانے والے اور اپنے محسن کو پہچاننے کا ذرا سا بھی جذبہ ہوگا, وہ اس کے اس دعوے کو کبھی قبول نہیں کرے گا اور غضب سے زمین میں گڑ جائے گا, وہ شرم سے زمین میں گڑ جائے گا. کیسی بات کر رہا ہے؟ تو جو خدا کا انکار کرنے والے لوگ ہیں نا, جن کو اللہ کی نافرمانی جرم لگتی نہیں ہے, وہ صبح و شام خدا کی نشانیاں دیکھ دیکھ کر اندھے بنے ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ. عجیب انداز دیکھو, یہ میں جب بھی آیت سناتا ہوں نا, یہ مجھے مزہ بہت آتا ہے اس میں. وجہ اس کی یہ کہ قرآن نے یہ نہیں کہا ان الابصار لا تعمى, اصل میں عبارت یوں ہونی چاہیے تھی کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ولکن تعمى القلوب, بس یہ ہونا چاہیے تھا, لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں. قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آنکھیں سے سب نشانیاں نظر آ رہی ہیں, گائے بھی نظر آ رہی ہے, بکری بھی نظر آ رہی ہے, بھینس بھی نظر آ رہی ہے, انڈوں سے چوزے نکلتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں, اور مرغی اپنے بچوں سے محبت کر رہی ہے, یہ بھی نظر آ رہا ہے, اور گھٹلی پھٹتی ہے تناور درخت میں تبدیل ہو کے, پھر اسی میں سینکڑوں گھٹلیاں پیدا ہو جاتی ہیں بالکل اسی جیسی, اور پھر اس گھٹلی کو دفن کرو, پھر پودا, پھر آم, پھر اس کے اندر ویسے ہی گھٹلی, پھر اس کے اندر ایسا لذت والا ذائقہ اس آم کے اندر, پھر اس کے چھلکے تمہارے جانور کھاتے ہیں, اندر کا گودا تم کھاتے ہو. تو یہ ایسا زبردست ایک پروسیس ہے, اتنا زبردست ایک مینجمنٹ ہے اس کائنات کے اندر. قرآن کہہ رہا ہے تم دیکھ دیکھ کے خدا پر ایمان نہیں لے کر آ رہے تو آنکھیں اندھی نہیں ہیں, وہ سوچنے کے لیے دل اندھے ہو چکے ہیں جو سینوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں. بعض دفعہ آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں, سمجھ نہیں رہی ہوتی کہ یہ ہمیں کیوں دکھایا جا رہا ہے, وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں. دیکھو آپ کے سامنے کوئی ڈاکو آیا نا, آپ اس کو اسلحہ دکھاؤ گے, آپ نے اس کو اسلحہ دکھایا تو اس نے آپ کا اسلحہ دیکھا, اس کے باوجود وہ آپ کی طرف آ رہا ہے, اس کا مطلب اس نے اسلحہ دیکھا ہے مگر وہ سمجھا نہیں آپ کے پیغام کو کہ آپ اسے پیغام کیا دینا چاہتے ہیں. تو بے وقوف ہے نا, آپ گولی سے اڑا دو گے اس کو. جب اس کو گولی لگے تو وہ کہے یار یہ کیا ہو گیا, تو آپ کہو گے میں نے تجھے اسلحہ دکھایا تھا کہ میں اپنے دفاع کے لیے میرے پاس بندوق ہے. وہ کہے گا نہیں یار مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. آپ کہو گے تیری آنکھیں اندھی نہیں ہیں, آنکھ دیکھنے کے بعد جب دل کچھ فیصلہ کرتا ہے نا تو وہ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہے, دل کا غافل ہے تو قرآن اس بات کو بیان کرنے کے لیے یہ کہہ سکتا تھا ان الابصار لا تعمى, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی دل اندھے ہوتے ہیں, لیکن قرآن نے کلام کو لمبا کیا. فَإِنَّهَا, ہا ضمیر قصہ, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بات یہ ہے کہ, قصہ یہ ہے کہ لا تعمى الابصار, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, ولکن تعمى القلوب, وہ دل اندھے ہوتے ہیں, فی الصدور, جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. یہ بڑی زبردست بلاغت ہے بھائی, دل تو سینے میں ہی ہوتا ہے نا, یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے سینوں میں,
یہ بلاغت ہے کہ اللہ پہلے تو بات کو طول دے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اس کو ہلکا نہ لینا, کیونکہ بڑے بڑے عقل مند لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو خدا کا انکار کر رہے ہیں, بڑے بڑے سائنٹسٹ نظر آتے ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ, تو آدمی حیران ہوتا ہے یار اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو کیسے سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کا مطلب واقعی یہ کچھ ڈاؤٹ ہے اس میں, ہم بے وقوف ہیں, وہ تھوڑی بے وقوف ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں بٹھا کے نہ سمجھا رہے ہیں, بات یہ ہے کہ ہے نا بھائی بیٹھو ذرا میں تمہیں سمجھاؤں قصہ ہے کیا, قصہ کیا ہے, میں آؤ ہم تمہیں ذرا بیٹھ کے بٹھا کے سمجھاتے ہیں, قصہ تو سمجھو. لا تعمل ابصار, آنکھیں اندھی نہیں ہے, نظر ان کو بھی آ رہا ہے, دل اندھے ہیں. اللہ کس دل کی بات کر رہا ہے؟ لگے وہی جو سینوں کے اندر چھپے ہوئے دل ہیں, وہ نظر نہیں آ رہا تمہیں, ان کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں. تم کہہ رہے ہو یار آنکھوں سے تو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, پھر بھی انکار کر رہے ہیں, کوئی لاجک ہوگی. اللہ کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, دل کا سمجھنا نہ سمجھنا یہ تمہیں نظر نہیں آتا. آنکھیں تو ان کی کھلی ہوئی, دیکھو سائنسدانوں کی آنکھیں بند ہوتی, ان کو گائے بھینس بھیڑ بکریاں یہ درخت اور یہ لہلہاتی فصلیں نظر نہ آ رہی ہوتی ہیں, بارشوں کا نظام, پہاڑوں کا نظام. اگر سائنسدانوں کو نظر نہ آ رہا ہوتا, ہم کہتے ہیں یار ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. اگر یہ سائنسدان یہ چیزیں دیکھتے تو ہم سے زیادہ خدا پر ایمان لے کر آتے, تو نظر نہیں آ رہا. لیکن اللہ کہتے ہیں یہ تو تمہیں پتہ ہے, آنکھوں سے ان کو نظر آ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں ایک چیز ایسی ہے کہ اس کے بارے میں تم فیصلہ کر نہیں سکتے, وہ ان کے سینے کے اندر ہے, وہ بھی اوپر ہوتے نا تو تم کہتے یار تو سمجھ بھی رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں, سمجھ نہیں رہے, کم بختی ہے. بہت مشکل ہے میرے بھائی, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو سائنسدانوں کی کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ ہے بھائی کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ قرآن کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے؟ قرآن کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ قرآن کہہ رہے ہیں ان کے سینوں کے اندر جو دل ہے نا, چونکہ چھپا دی ہم نے وہ دل, تو اس دل وہ بات سمجھ بھی رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا, یہ تم دیکھ نہیں سکتے. یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ نہیں سمجھ رہے. وہ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ دل اندھے ہو چکے ہیں, ان میں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے, ان میں دیکھنے کی, آبزرو کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. یہ ایک اس سے بڑا اشکال ہے کہ یار دل میں سمجھنے کی صلاحیت اگر ختم ہو چکی ہوتی تو وہ سائنٹسٹ بنتا, وہ لمس یونیورسٹی کا پروفیسر بنتا ہے بھائی, وہ ترقی کرتے. سمجھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے تبھی تو انسان ترقی کرتا ہے. پاگل لوگ تھوڑی ترقی کرتے ہیں, پاگل تھوڑی ترقی کرتا ہے میرے بھائی. ترقی کون کرتا ہے؟ بڑے ذہین اور فتین لوگ ترقی کرتے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ان کے دل کیا ہو گئے ہیں؟ اندھے. اس کا بھی قرآن جواب دیتا ہے. قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کچھ لوگ خواہشات کے ایسے غلام ہو جاتے ہیں کہ ان کو وہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں جہاں ان کی خواہشات میں رکاوٹ جو نہیں بن رہی ہوتی. جو چیزیں ان کی خواہشات میں رکاوٹ بنتی ہیں وہ چیزیں ان کی کھوپڑی میں نہیں آتی. اس کی بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں. شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو, ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, بہت دفعہ سمجھایا, تو قوم پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ ما نفقہ کثیرا مما تقول, آپ کی باتیں ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی. حالانکہ وہ ایسی بات ہے جو کھوپڑی میں نہ آئے. پتہ نہیں کیا وہ کہتے ہیں, پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یار, یہ پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. مس گیدرنگ نہ ہو شادی میں, پتہ نہیں کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا ہو گیا یار؟ کوئی مس گیدرنگ ہوتی, کوئی چھیڑیں گے کیا؟ چھیڑنے کے لیے ہوتی ہیں. لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا. آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بے حیائی بنا ہوا ہے. جو مذہب کے مخالف لوگ ہیں نا, ان کو سب سے تکلیف اس سے ہوتی ہے کہ عورت کو پردے میں چھپایا کیوں جائے. اور یہ مس گیدرنگ اور یہ کیا مولویوں نے بنایا ہوا ہے. کل مجھے کسی نے ڈرامے کا کلپ بھیجا کہ یہ ڈراموں میں کیا بےہودگی دکھائی جا رہی ہے. وہ تو شکر ہے جس نے بھیجا ہے نا, اس کے یعنی جو کلپ بنانے والا ہے اس نے اس کے مخالف بنایا. تو اس میں کیا دکھا رہے ہیں کہ تعلق ہے لڑکی سے اور فری ہو رہے ہیں, کسی نے تنبیہ کی ہے, ٹوکا ہے, تو جو ٹوکنے والا ہے اس کو لڑکا کہہ رہا ہے کہ آپ کی سوچ نیگیٹو ہے. میں اگر اس لڑکی سے ہاتھ ملا رہا ہوں, ہے ہیلو ہا ہا ہو کر رہا ہوں, تو ضروری تو نہیں ہے کہ میری نیت بری ہو. آپ ٹوک رہے ہو تو آپ کی سوچ کیا ہے؟ نیگیٹو ہے.
شہوت پرست آدمی کو یہ بات بہت جلدی سمجھ میں آئے گی، یار زبردست بات کی، اپنی سوچ کو پازیٹیو کرنے کی ضرورت ہے. کیا خیال ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا آپ لڑکیوں سے کوئی گلے بھی مل رہا ہے تو ہو سکتا ہے بہن سمجھ کے مل رہا ہو. سوچ کو کیا کرو؟ پازیٹیو. یہ اسلام ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے واقعی سوچ کو پازیٹیو کرو. اگر کوئی لڑکی سے ہاتھ ملا رہا ہے تو بدگمان نہ ہو آپ، لیکن اس کو بتاؤ کہ ہم پازیٹیو سوچ رکھنے کے باوجود کہتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل کیا ہے، یہ غلط ہے، چاہے کتنا پازیٹیو سوچ ہو آپ کی. پردے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سارے معاشرے میں ٹھرکی گھوم رہے ہیں، اور اگر عورت بے پردہ گھومے گی تو سارے زانی بن جائیں گے. اسلام نے دعویٰ ہی نہیں کیا ہے. اسلام کہتا ہے برائی کو روکنے کے لیے اس کو جڑ سے ختم کرنا پڑے گا. جو چیز برائی کا ذریعہ بنتی ہے وہ چیز بھی اسلام میں کیا قرار دیا اس کو؟ برا. اگر یہاں چرس بکنا شروع ہو جائے، چرس بکنا شروع ہو جائے، منع کریں گے نا حکومت کہ بھئی کیا کر رہے ہو؟ ہم کہیں گے ضروری تو نہیں کہ لوگ خریدیں بھی، ہم نے تو رکھی ہے، ہم نے تو، انسان آزاد ہے، جس کا دل چاہے پیے، جس کا دل چاہے نہ پیے. تو ہم کہیں گے اس کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ لوگ یہ پینا شروع کر دیں. تو جہاں مرد اور عورت کا اختلاط ہوگا، اور یہ اختلاط ضروری بھی نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے معاشرے کو. کیا ٹائم لگتا ہے یار شادی میں ایک تمبو لگا کے لڑکیوں کو ادھر کر دو، آدمیوں کو ادھر کر دو، کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں. لیکن خدا کی نافرمانی اور بغاوت پہ ایسے کمر بستہ ہو گئے ہیں. وجہ کیا ہے کہ جرم کی ڈیفینیشن چینج کر لی ہے. قرآن کہہ رہا ہے فرعون اور ان بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا کیونکہ انہوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی ہے. تو اسلام میں جرم اللہ کی نافرمانی ہے سب سے بڑا جرم.